یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم خدا ان کے کلام میں سے آج 2 سیموئیل چیپٹر 12 سیکھنا شروع کریں گے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا 12واں باب۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے تمام نعمتوں برکتوں کے لیے، اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیخ کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب ہم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، ہم کسی ریلیجن کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اپنے خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ سو آئیے اپنے خداوند کی راہوں کو پہچانیں، وہ راہیں جو اس کے کلام میں مرقوم ہیں، وہ راہیں جو ابدی زندگی کو جاتی ہیں، وہ راہیں جو ہمیں گناہ اور ہلاکت سے بچاتی ہیں۔ ہم دوسری سیموئیل کی کتاب میں جہاں سیموئیل کے حوالے سے ہم نے سیکھا، لیکن ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ ہم اس ایرا میں جو سب سے مین کیریکٹر ہے وہ ہے داؤد کا۔ سیموئیل کے علاوہ ہم نے ساؤل کے بارے میں بھی سیکھا، یونتن کے حوالے سے کچھ بات چیت کی، لیکن جو ہماری مین کہانی چل رہی ہے وہ داؤد کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اور بہت سے بہن بھائیوں نے بہت برکت پائی، پرسنلی وہ واٹس ایپ میسیجز کے تھرو ٹیسٹمنیز اپنی گواہیاں دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں کی گواہیاں دیتے ہیں۔ سارا جلال خداوند کو ملے۔ لیکن ایک سوال مجھ سے یہ متواتر کیا جاتا ہے، کانسٹنٹلی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ زبوروں کے بارے میں بھی بتائیں۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور آپ سب ان سے واقف ہیں، خداوند کے پرستار انیل کانت بھائی، اور وہ ایک اسپیشل فنکشن بھی ارینج کر رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں، اور انہوں نے بھی خاص داؤد کے زبوروں کے حوالے سے مجھ سے کچھ مدد مانگی، جو کہ میں نے بڑی ہمبلی ان کو فراہم بھی کی، اور سارا جلال خداوند کو ملے اس چیز کا۔ جب ان کا فنکشن ہو تو اس کے وسیلہ سے جو اس جگہ پر غیر مسیحی لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی خداوند کی قدرت کو، خداوند کی جو اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اس کے زور کو دیکھیں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں۔ لیکن کل مجھ سے ایک اور بھائی نے ریکویسٹ کی کہ وہ زبوروں کے حوالے سے اسٹڈی چاہتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جب ٹائم ملے تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل بات چیت ہو۔ لیکن زبوروں کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام زبور جو ہیں ہمیں ان کو ایک کتاب کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک چیپٹر پڑھا، ایک باب پڑھا، ایک زبور پڑھا اور پھر اگلا پڑھنے شروع ہو گئے، کیونکہ کنٹینیویشن نہیں ہے، وہاں پہ تسلسل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر زبور کا کانٹیکسٹ سمجھنا ہے، ہر زبور کے حوالے سے سیاق و سباق سمجھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر زبور جو ہے وہ داؤد نے نہیں لکھا، یہ مانا جاتا ہے جنرلی کہ جو ہے زبوروں کی کتاب جیسے داؤد پر اتری، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے داؤد نے بہت سے زبور لکھے، انفیکٹ زیادہ زبور داؤد ہی نے لکھے ہیں، لیکن کچھ زبور بنی کورا یعنی کورا کے خاندان والوں نے لکھے ہیں، آصف نے لکھے ہیں، سلیمان نے لکھے ہیں، شلومو جس کو کہتے ہیں، موسیٰ کے زبور جو ہیں وہ بھی زبوروں کی کتاب میں موجود ہیں۔ ہمیں ایک تو ان کے مصنفین کے حوالے سے، مصنف بے شک خدا ان کی پاک روح ہے، خدا ان کی پاک روح سے انسپائر ہو کر تمام انسانی مصنفین نے ان کو تحریر کیا، اور اس میں بہت سی پروفیسیز ہیں، بہت سی نبوتیں ہیں، لیکن ہمیں ہر زبور کا جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے آج جب ہم 2 سیموئیل چیپٹر 12 سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو 2 زبوروں کے حوالے سے ریفرنس دوں گا۔ وہ 2 زبور کون سے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں شاید زبور 51، سام 51، کہ وہ جب خداوند کو فضل کرنا ہے، جب ہمیں خداوند کی گریس چاہیے تو ہم سام 51 کو، زبور 51 کو بہت یوز کرتے ہیں کہ فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بے شک داؤد نے یہ زبور ان حالات میں لکھا جس وقت ناتن کا پیغام آتا ہے داؤد کے لیے، کیونکہ 12ویں باب میں ہو کیا رہا ہے کہ ناتن جو ہے خداوند کا نبی، وہ آ کے داؤد کو کنوکٹ کرتا ہے خداوند کی طرف سے، خداوند تعالیٰ کی طرف سے، کہ تو نے جو ہے غلط کام کیا ہے، اور ایک تمثیل کے حوالے سے وہ داؤد سے اس کی ججمنٹ مانگتا ہے، جس تمثیل کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ داؤد چاہتا ہے کہ جس شخص نے وہ برا کام کیا ہے اس کا جو ہے جسٹس کیا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، عدل کا بول بالا ہو۔ اور پھر ناتن اسے خداوند کا یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ برائی کرنے والا شخص تو ہی ہے جس نے اوریا کی بیوی کو اپنی قدرت اور اختیار کی وجہ سے، جو تو بادشاہ کے طور پر تھا، تو نے لیا، اور نہ صرف تو نے اس کو لیا بلکہ تو نے اوریا کو بھی قتل کرایا۔ یہاں پر ہم وہ مین آیت دیکھتے ہیں جو خداوند کے کلام میں سے ہمیں بتاتی ہے کہ خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اس کی اس لسٹ کی خواہش نے
اس کی اس کوٹنس کی، اس کی اس شہوت کی خواہش نے گناہ کو جنم دیا۔ داؤد کا انیشلی ہرگز پلان نہیں ہوگا کہ وہ اوریا کو مروا دے، لیکن اس کی اس خواہش نے، اس عورت کو حاصل کرنے کی خواہش نے، اس کے ساتھ جو ہے جسمانی تعلقات کو قائم رکھنے کی خواہش نے بات کو آگے سے آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کی اس دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو یہ کنوکشن ہوتی ہے ناتن نبی کی طرف سے اور خداوند کا پیغام آتا ہے، تو وہ خداوند سے اس کا فضل مانگتا ہے، خداوند سے اس کی رحمت مانگتا ہے کہ خداوند اس کے گناہوں کو حساب میں نہ لائے۔ زبور 51 تو اس سیٹنگ میں لکھا ہی گیا ہے، لیکن ایک اور زبور ہے کہ جو اس سیٹنگ میں داؤد نے لکھا، اور وہ زبور ہے زبور 32، سام 32، جس کو ہم اکثر گاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس کو پڑھوں گا ضرور آج، لیکن پہلے کچھ اس کے حوالے سے بات چیت ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں سام 32 کو، زبور 32 کو اور سام 51 کو، زبور 51 کو آج سمجھاؤں گا یا سکھاؤں گا نہیں، پڑھوں گا ضرور، اور ان کا جو لنک ہے، ان کا جو تعلق ہے آج کے دوسرے سیموئیل کے 12ویں باب سے، 2 سیموئیل چیپٹر 12 سے، اس کو واضح بھی کروں گا، لیکن یہ ہرگز کوئی ڈیٹیل یا حتمی سٹڈی نہیں ہوگی زبور 32 یا زبور 51 کے حوالے سے۔ زبور 32 میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کو لنک کرتا ہوں جہاں پر آج کا جو مین حوالہ ہے دوسرا سیموئیل 12واں باب، اس کے ساتھ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنے خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ یہاں پر یہ لفظ ہے ہماری اردو بائبلز میں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہندی بائبلز، لیکن اردو بائبلز میں یہاں پر ایک ورڈ ہے صلاح۔ صلاح کا مطلب ہے کہ یو گاٹ ٹو ٹیک اے بریک، یو گاٹ ٹو ٹیک اے پاز۔ انڈیفینٹ پاز نہیں ہے، بہت دیر کے لیے پاز نہیں ہے، لیکن کل کسی نے کسی اور فورم پہ یہ سوال کیا کہ صلاح کا کیا مطلب ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سبوں کو بتا دوں کہ صلاح کا مطلب ہے ٹو ہیو اے لٹل بریک۔ تو ہم یہاں پر ہم بھی بریک لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ داؤد کس وقت کی بات کر رہا ہے۔ دوسرے سیموئیل چیپٹر 12 میں ہم واپس آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے جہاں پر داؤد بات کر رہا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ یہاں پر بیسیکلی داؤد کے دل کی حالت یہ ہے کہ جب تک ناتن نے آ کر اس کو کنوکٹ نہیں کیا، داؤد اپنے دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا ہے۔ داؤد چونکہ ایک اچھا شخص تھا، اس کی اس عادت، اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو اس نے کی اور وہ گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں چونکہ ایسے ہی نہیں خداوند نے اس کو اپنا ہر دل عزیز بنا لیا تھا، وہ بحیثیت انسان بہت سی چیزوں میں بہت اچھا شخص تھا، اس خداوند نے اس کو اپنی قوم کا بادشاہ بنایا تھا، لیکن چونکہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا، وہ کامل نہیں تھا، اس سے یہ غلطی خطا ہوئی، اور اب اس کی یہ حالت تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کے باطن میں پھڑ پھڑا رہا تھا، ٹل دا ٹائم کہ خداوند نے آ کے اس کو بتایا، اور داؤد کو یہ موقع ملا کہ وہ خداوند کے آگے کسی کنفیشن باکس میں جا کر نہیں، خداوند کے آگے جا کر خداوند سے اپنے گناہ کا اقرار کر سکے، اور اس جو بے آرامی کی حالت ہے، وہ جو اس کی تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی تھی، وہ جو خداوند کا پاک روح اس کو کنوکٹ کرتا جا رہا تھا، جب وہ خاموش رہا تھا اور اس کی ہڈیاں گھلنے لگی تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ فیئر ہو جائے، وہ خداوند کے ساتھ اپنا دل اس کے سامنے انڈیل دے، اور وہ کہتا ہے 5ویں آیت میں کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 12ویں باب میں 2 سیموئیل اس کی 13ویں آیت میں کہ جب داؤد ناتن سے کہتا ہے میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، تو وہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، اور ناتن داؤد سے کہتا ہے کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخش دیا، تو مرے گا نہیں،
تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے ہر دل عزیز شخص کو بھی اس کے گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، جو پوائنٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ جو ہے اس کا جب تک دام نہ چکایا جائے آپ کی ریڈیمپشن پاسبل نہیں ہے، نجات پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے گناہوں کو بھی، جو کہ نسل انسانی پر سنس دا سٹارٹ چلے آ رہے ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں آدم اور حوا کے ٹائم سے، اس موروثی گناہ کو مٹانے کے لیے قیمت دینی پڑی۔ پہلے سال بسال وہ قیمت دی جاتی تھی، لیکن اب ایک ہی دفعہ ہمارے منجی، ہمارے سردار کاہن، ہماری اس افضل قربانی نے وہ کوہ کلوری پر وہ قربانی دے دی ہے، بٹ اس کو وہ قربانی دینی پڑی، اس کو وہ معاوضہ دینا پڑا تاکہ ہم ریڈیم ہو سکیں، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ہمیں اس معاوضے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ویو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خداوند عادل منصف ہے، اگرچہ وہ چاہتا تو وہ کہہ کے بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن گناہ کا معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ ویو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ یہاں پر بھی داؤد کو، جو کہ خداوند کا ہر دل عزیز ہے، خداوند نے اس کے گناہ کو معاف کر بھی دیا، اس کو کورنگ دے دی، اس کو ڈھانک بھی دیا، جس کے بارے میں ہم زبور 32 میں اور پڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ اس کو سزا بھی مل رہی ہے، اور ہم کتنے ہی بلیسڈ لوگ ہیں، ہم کتنے ہی خداوند کے مبارک لوگ ہیں کہ جو سزا ہمیں ملنی چاہیے تھی ہمارے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے، اگر ہم مسیح کو قبول کر لیں تو مسیح کی قربانی ان تمام خطاؤں کی جو قیمت ہے اس کا معاوضہ چکا دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 32 میں اس کی 10ویں آیت کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ Psalm 32 verse 10، جہاں پر لکھا ہے کہ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی، رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ خداوند کی گریس اس کو سراؤنڈ کرے گی۔ گریس کا کانسیپٹ نئے عہد نامے سے نہیں شروع ہوتا، خداوند شروع ہی سے رحمت کرنے والا باپ ہے۔ یہاں پر زبور 32 میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریس کی بات ہو رہی ہے، رحمت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند نے اس پر رحم کیا ہے، خداوند نے اس پر فضل کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوان بچوں، یاد رکھیں کہ خداوند کے پرانے عہد نامے کو، جس کو تناخ حقیقتاً کہتے ہیں، اس کو ٹھیک طور پر سمجھنے والے لوگ بھی، اس زمانے کے ریبائز بھی، بزرگ بھی اس بات سے واقف تھے کہ قربانیوں سے، اینیمل سیکریفائسز سے ہرگز نجات ممکن نہیں ہے۔ خداوند کی طرف سے جو نجات مہیا تھی وہ اوبیڈینس میں تھی، وہ تابع داری میں تھی، اور جو اینیمل سیکریفائسز لائی جاتی تھیں، میں نے لیویٹیکس کی کتاب جو میں ویکلی بائبل اسٹڈی کرتا ہوں، احبار کی کتاب جو تیسری کتاب ہے موسیٰ کی، وہ بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے مختلف جو قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور اس بات کے حوالے سے بھی کہ خداوند قربانیوں کے وسیلہ سے نجات نہیں دیتا تھا، بلکہ اوبیڈینس کی وجہ سے، تابع داری کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، اس ریلیشن شپ میں بندھے رہنے کی وجہ سے اپنا فضل کرتا تھا، اپنی رحمت کرتا تھا۔ اور اسی چیز کو ہمارے لیے نئے عہد نامے میں پولوس نے بھی اس طور پر لکھ دیا ہے۔ رومیو 12واں باب رومنز 12 کے پاس ہے، بھائیو میں خدا کی رحمتیں، اس کی گریس تمہیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ ہمیں اپنے جسموں سے، اپنی زندگیوں سے خداوند کی ایسی قربانی کرنی ہے جو اس کو پسندیدہ ہے۔ کیسی؟ تابع داری کی، فرما برداری کی، اس کے احکام میں، اس کی لائٹ میں، اس کے نور میں چلنے کی، کیونکہ وہ ہمارا زندگی کا نور ہے، وہ خود نور ہے اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ بھائی اور بہنوں، ریڈیمپشن، نجات ہیز آلویز بین بائی گریس، وہ ہمیشہ فضل کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے، کبھی کسی شریعت، کبھی کسی لاء کی وجہ سے یہ نجات ممکن نہیں۔ لیکن کچھ ڈاکٹرنز نے، کچھ ایسی تعلیمات نے اس کو ایسا غلط ملت کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے پرانے عہد نامے میں، تناخ میں لوگ قربانیوں کی وجہ سے نجات پاتے تھے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ داؤد اس
راز کو، اس مسٹری کو جسے آج کل شاید راز بنا کر سمجھایا جاتا ہے، اس سے نہایت اچھے طور پر واقف تھا، وہ سمجھتا تھا. تبھی اس نے زبور 32 میں یہ کہا ہے کہ جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی، خداوند کا فضل اس کے ساتھ ہوگا. خداوند کے فضل کی وجہ سے نجات، ریڈیمپشن، گناہوں سے معافی، خلاصی ممکن ہے. آئیے اپنے گناہوں خطاؤں سے توبہ کر کے، حقیقی توبہ کر کے، خداوند سے اپنے گناہوں خطاؤں کا اقرار کر کے، کنفیشن کر کے خداوند کے ساتھ جڑ جائیں، ریسٹیٹیوشن کر لیں، خداوند کے ساتھ اس تعلق میں جڑ جائیں جو اس کے فرما برداری سے، اس کی تابع داری سے، اس کے نور میں چلنے سے پاسبل ہے. خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے روحانی اور دنیاوی نعمتوں سے سیر اور آسودہ کرے، اور اپنے فضل میں، اپنی رحمت میں، اپنی گریس میں، اپنے بہت زیادہ پیار میں آپ کو چھپا کر رکھے. آمین. یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو. نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم 2 سیموئیل اس کا چیپٹر 12 سیکھتے جا رہے ہیں. آج 2 ایپیسوڈ ہے، دوسری سیموئیل کی کتاب اس کا 12واں باب، اور آج ہماری دوسرا پروگرام ہے اس بائبل اسٹڈی کا، جہاں پر ہم اس خوبصورت باب میں سے خداوند کے الہی قوانین کے بارے میں، گاڈ پرنسپلز کے بارے میں سیکھتے جائیں گے. کل ہم نے مختصراً سام 32 کو، زبور 32 کو دیکھا، جو داؤد نے اس کانٹیکسٹ میں، اس وقت میں لکھا جب ناتن نبی اس کے پاس آیا تھا، اور اس نے خداوند کی طرف سے سزا بھی بتائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تیرا گناہ معاف ہو گیا ہے تو ابھی تجھے سزا ملے گی. اور آج ہم ایک اور زبور کو دیکھیں گے، سام 51 کو، زبور 51 کو دیکھیں گے، جو اسی حوالے سے، اسی کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے. لیکن پیشتر اس کے کہ ہم اس کو دیکھیں، پہلے ہم ایک دو اہم سوالوں کے جواب دے دیں. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا خداوند داؤد سے دور ہو گیا تھا یا داؤد خدا سے دور ہو گیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ داؤد خداوند کی راہوں سے دور ہوا، لیکن اس نے کبھی بھی خداوند یہوہ پاک تعالیٰ کو اپنی زندگی سے ریناؤنس نہیں کیا، اس سے اپنا تعلق نہیں توڑا، اور اس پر کبھی شک نہیں کیا. انفیکٹ جو اس نے کیا وہ ہم سب بھی اپنی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی خواہشات کو کئی دفعہ پہلا درجہ دیتے ہیں، اور خدا کو کبھی کسی سائیڈ والے ڈراور میں، کبھی کسی اونچے شیلف میں سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں، اور جب اس کی ضرورت ہو، جب اس کے کلام کی ضرورت ہو، اسی وقت اس کو استعمال کرتے ہیں. داؤد نے بھی یہاں پر ایسا ہی کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ داؤد کے ان ڈیسیجنز کی وجہ سے، اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے، اس کے اس طرح ایکٹ کرنے کی وجہ سے خداوند اس سے دور ہو گیا. شاعرانہ طور پر یہ بات شاید ٹھیک ہو، لیکن خداوند یاد رکھیے کہ کبھی بھی کسی طور پر بھی گناہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوتا، سن کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتا. ہاں، سنر کو، گناہ گار کو وہ ضرور ہی موقع دیتا ہے کہ وہ کنفیشن کر کے، اقرار کر کے، توبہ کر کے اپنے گناہوں سے خداوند کے ساتھ جڑ جائے. لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ خداوند گناہ کے قریب تھا. خداوند گناہ کی حالت میں جو سنفل نیچر ہے اس سے ہمیشہ دور ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ یہوہ پاک تعالیٰ داؤد کو بالکل ابینڈن نہیں کرتے، چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ وہ ناتن نبی کے ذریعے داؤد سے کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خداوند داؤد کے پاس ناتن نبی کو بھیجتے ہیں اور اپنے اوریکلز، اپنا کلام داؤد پر نازل کرتے ہیں. اور یہ وہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو اس ریلیشن شپ کی ہے، جو اس رشتے کی ہے، جو داؤد میں اور خدا تعالیٰ میں تھا، جو کہ ڈیمیج تو ہوا تھا، خراب تو ہوا تھا، لیکن ٹوٹ نہیں گیا تھا. اور ہم داؤد کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خداوند سے جو تعلق تھا، اس تعلق کو جو ہے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے، بہتر جگہ پہ درجہ دے. اور یہ کنٹراسٹ ہے، یہ مختلف ہے اس تعلق، اس رشتے سے جو ساؤل کا خداوند کے ساتھ تھا. ساؤل جو داؤد کا پریڈیسیسر تھا، داؤد سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں ہم کلام سے دیکھتے ہیں. ہم نے پہلا سیموئیل بڑی تفصیل سے دیکھا اور پڑھا ہے، لیکن میں کچھ آیتیں آپ کے لیے جلدی سے پڑھے دیتا ہوں. 1 سیموئیل جیسے 10واں باب، اس کی 17 سے 21 آیت، 1 سیموئیل 10:17-21. ان آیات میں کیا ہو رہا ہے کہ سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلوایا. پھر اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھی رہائی دی، پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم اور تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا، اور اس سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرعہ ڈالا جاتا ہے، اور لکھا ہے 24ویں آیت میں کہ سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا تم اسے دیکھتے ہو، کیونکہ ساؤل چنا گیا تھا، خداوند نے اسے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں سے ایک بھی نہیں۔ سو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساؤل کو بھی خداوند نے چنا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤل جب ایک ٹائم آتا ہے تو وہ خداوند سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنی ذاتی جو اس کی ڈیمانڈز ہیں ان کو وہ خداوند کے احکام سے، خداوند کی فرما برداری سے، خداوند کی اوبیڈینس سے زیادہ افضل سمجھتا ہے، زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ پہلے سیموئیل اس کے 13ویں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 13 ورس 13 کہ سیموئیل نے ساؤل سے کہا تو نے بیوقوفی کی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں خود چڑھانی شروع کر دیں دی۔ ساؤل کو پھر سیموئیل خدا کا یہ پیغام دیتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا تو نے نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے اسے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ پھر پہلا سیموئیل 15واں باب، اس کو کون نہیں جانتا، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15۔ میں نے بھی اس باب کو پڑھاتے ہوئے کم از کم 5 سے 7 ایک ساتھ 5 to 7 ایپیسوڈز کی اس باب کو سمجھاتے ہوئے۔ اس میں جو گاڈ پرنسپلز ہو رہے ہیں، جو ساؤل ایکٹ کر رہا ہے، جو سیموئیل باتیں کر رہا ہے، خداوند جو اپنا میسیج دے رہا ہے، ان کو ہم نے بہت تفصیل سے سیکھا ہوا ہے، اور جن بھائیوں بہنوں کے پاس وہ اسٹڈی نہیں ہے وہ پرسنلی مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان تک وہ آڈیو فائلز پہنچ جائیں۔ سو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ عمالیکیوں کو اپنی مرضی سے نہیں مارتا، خداوند نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ ان کے موٹے موٹے بچڑوں کو اور بادشاہوں کو اور بادشاہ کے خاندان کے اچھے لوگوں کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے، اور پھر خداوند وہاں پر مشہور زمانہ آیت ہے جو میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 15 اور اس کی ورس 22۔ سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ اور پھر ہم پہلے سیموئیل 16ویں باب کی 14ویں آیت میں، فرسٹ سیموئیل 16:14 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ اور اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بہت ہی تفصیل سے بتایا ہے، مختصراً بتاتا چلتا ہوں یاد دہانی کے لیے، فرسٹ سیموئیل 16 میں سے، کہ خداوند کا جب اختیار، خداوند کی اتھارٹی اس جگہ سے چلی جاتی ہے، کیونکہ ساؤل نے جو ڈیسیژنز لیے، ساؤل نے جو فیصلے کیے، وہ بیسیکلی ڈیفائنس آف گاڈ میں تھے، خداوند کو نلیفائی کر رہا تھا، خداوند کی اتھارٹی کو اور اختیار کو وہ چیلنج کر رہا تھا کہ خداوند کے حکم سے زیادہ میں تجاوز کر سکتا ہوں، زیادہ بہتر بات میں کر سکتا ہوں۔ تو خداوند نے اس کو چھوڑا، اور اس اتھارٹی میں، اس اختیار والی جگہ میں جو خداوند کے جانے کی وجہ سے خالی ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بری روح نے قبضہ کیا، اور اس بری روح کی وجہ سے پھر ساؤل جو ہے وہ ستایا جاتا ہے، اور اس کے آگے پھر داؤد اس کو سود کرتا ہے کیونکہ وہ میوزک بجاتا تھا اس کے دربار میں آ کر، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساؤل میں اور داؤد میں یہی فرق تھا کہ ساؤل نے جو غلطیاں کیں، داؤد نے بھی اپنی زندگی میں غلطیاں کیں، لیکن داؤد نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، ان کا اعتراف کیا، توبہ کی، اور کوشش کی کہ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرے۔ ساؤل نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں باب میں بھی جب اس کو ڈیناؤنس یا ریناؤنس کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے وایا سیموئیل، تو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ دکھانے کے لیے تو میرے ساتھ چل باہر، سیموئیل کو کہتا ہے، یعنی اس کو خدا کی نہیں بلکہ لوگوں کی فکر ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بھائی اور بہنوں لوگوں کی بجائے خدا کی فکر کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ آپ لوگوں کو کلام کی سچائیاں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں، لیکن پھر یہ کہہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے،
لوگوں کے ساتھ ہم نے مل کے رہنا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ خداوند کے کلام کو، خداوند کے احکامات کو، خداوند کے کلام کی باتوں کو ماننے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ کو وہ پرائیورٹی دیتے ہیں، وہ افضل درجہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں بجائے کلام کے۔ تو ایسے لوگوں میں اور ساؤل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤل نے خداوند کے پلان کو بھی چیلنج کیا۔ جب خداوند نے سیموئیل کے دوارا، سیموئیل کی وسیلہ سے اس کو یہ بتا دیا کہ اس نے داؤد کو چن لیا ہے کہ وہ بادشاہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کوشش کر رہا ہے کہ خداوند کا یہ جو چنا ہوا وسیلہ ہے داؤد، یہ مر جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں 18 چیپٹر میں 18واں باب پہلے سیموئیل کا، جہاں پر وہ بھالا لے کر داؤد کو مارنا چاہتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ خداوند کی ڈائریکٹ اپوزیشن میں جا رہا ہے، خداوند کی ڈائریکٹ مخالفت کر رہا ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی کے ایسے فیصلے ہیں جو خداوند کے احکامات کی ڈائریکٹ ڈیفائنس میں ہیں، جو اس کے کلام کی ڈائریکٹ منافی ہیں، ان کو بڑے دھیان سے سوچ کے کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ خداوند کے کلام پر نہیں بلکہ لوگوں کی خوشی کے لیے چلیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ آپ خداوند کے کلام کی ڈیفائنس کر رہے ہیں، وہ کلام جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ سو یہاں پر جب ہم ساؤل کے اور داؤد کے ڈیفرنسز، مختلف جو ان کی پرسنالٹیز میں ڈفرینسز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ ہر جو بادشاہ تھا اس کو خداوند ایک نبی کے تھرو بات چیت اس سے کرتا تھا۔ تو ساؤل سے جو سیموئیل بات چیت کرتا تھا، سیموئیل نے اس واقعے کے بعد اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی۔ سیموئیل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساؤل کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے دوسرے سیموئیل کے 12ویں باب میں کہ ناتن خداوند کا پیغام لے کر داؤد کے پاس آ رہا ہے۔ سو یہ ڈیفرنس ہے جو ہم دیکھتے ہیں داؤد میں اور ساؤل میں، کہ ساؤل نے غلطی کی اور وہ اس غلطی پر غلطی کرتا گیا اور اس پر وہ اتراتا گیا اور اس پر وہ اکڑتا گیا اور اس پر وہ مزید آگے بڑھتا گیا۔ داؤد کیا کر رہا ہے؟ داؤد کو پہلے ہی اس کا دل ملامت کر رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا زبور 32 جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جو تراوت ہے وہ گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی ہے۔ وہ اپنی کمزور حالت کا، وہ اپنے دل میں جو پشیمانی ہو رہی ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور جب ناتن اس کو آ کے بتاتا ہے کہ تو ہی وہ آدمی ہے جس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو وہ ایک طرح سے ریلیو ہوتا ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں خداوند کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر سکوں اور اس کے توبہ کر کے اس سے پیچھے ہٹ سکوں۔ سو اگر مجھے ان تمام باتوں کو ایک دو الفاظ میں سمیٹنا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ داؤد میں اور ساؤل میں کیا فرق تھا؟ داؤد میں اور ساؤل میں خدا پر توکل کرنے کا فرق تھا۔ ایمان دونوں رکھتے تھے۔ اب ساؤل یہ نہیں کہتا تھا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یہوہ خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، لیکن وہ توکل نہیں کرتا تھا، وہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا۔ ایمان تھا اس کا بھی، لیکن ٹرسٹ نہیں تھا، توکل نہیں تھا۔ داؤد اوور ویلمنگلی پورے طور پر خدا پر توکل کرتا ہے، اس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اور اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں برت حداشاہ میں، جیمز 2:18-19، یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور 18ویں اور 19ویں آیت۔ یعقوب کہتا ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں؟ تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان ایمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ معزز سامعین، ہمیں اس اہمیت کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ مان لینا کہ ہمارا خدا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس چیز میں اور اس بات میں کہ ہم اس پر توکل کریں کہ اس کی مرضی ہر حالت میں ہمارے لیے بہتر اور اس کے جلال کے لیے ہے، فرق ہے۔ زبوروں کی کتاب آج سے پڑھنا شروع کیجئے، سیموئیل کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ داؤد کتنی دفعہ یہ لفظ توکل کرنے کا، اعتقاد رکھنے کا یوز کرتا ہے۔ اتفاق سے یہ بائبل اسٹڈی کرنے سے کچھ ہفتے پہلے
میں چرچ میں بیٹھا انہی باتوں پر غور کر رہا تھا اور اپنے ہائی لائٹر سے میں نے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا اپنی بائبل میں، جہاں جہاں پر داؤد زبوروں کی کتاب میں توکل کرنے پر زور دے رہا ہے۔ بھائی اور بہنوں، آپ حیران ہوں گے کہ مجھے 2 گھنٹے لگ گئے اور میں صرف 1 سے 50 زبور تک پہنچا۔ بے تحاشا مزامیر میں توکل کرنے پر، ٹرسٹ کرنے پر داؤد زور دے رہا ہے، جیسے زبور 25 اس کی پہلی اور دوسری آیت، Psalm 25 verse 1 and 2۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ زبور 28 اس کی 7ویں آیت ہے، Psalm 28 verse 7۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ پھر زبور 31 Psalm 31۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ بھائی اور بہنوں، آئیے خداوند پر توکل کرنا سیکھیں، ایمان میں بڑھیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ میں، توکل کرنے میں، خداوند پر پورے طور پر بھروسہ رکھنے میں آگے بڑھیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو، ہم سبوں کو ایمان میں اور ٹرسٹ میں، توکل کرنے پہ خدا میں آگے بڑھائے، اور خداوند ہمیں یہ قوت بخشے کہ ہم اس کے کلام کی پیروی کر سکیں، اوبیڈینٹ ہو سکیں، تابع دار ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم 2 سیموئیل 12ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں، 2 سیموئیل چیپٹر 12، اور آج اس کی 3rd ایپیسوڈ ہے، تیسری قسط ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے اہم گاڈ پرنسپلز کو، الہی قوانین کو سیکھنا شروع کیا، اور خداوند کے کلام کی روشنی میں سب جلال خداوند کو مل جائے۔ ہم خداوند سے خداوند کے خوف کی، اس کی حکمت کی پاک روح کو مانگتے ہیں، اس کی دانشمندی کی پاک روح کو مانگتے ہیں، اس کی فہم کی پاک روح کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھیں، اور خداوند کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کر جائے۔ ہم اس راہ اور حق اور زندگی کو فالو کر سکیں جو کہ خود خداوند یسوع مسیح ہے، جو کہ زندہ کلام ہے، اور کلام کے مطابق ہم پاک کلام کی پیروی بھی کرنے والے ہوں، فالوئنگ بھی کرنے والے ہوں، اوبیڈینٹ بھی ہوں کلام کے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کے مطابق، ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے مطابق ہم اور ہمارے گھر جو ہیں وہ چٹان پر ہوں۔ ہم کلام کو صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو کلام کو صرف سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ان کے گھر ایسے ہیں جو کہ ریت پر بنائے جاتے ہیں، اور جب آندھی آتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو صرف کلام کو سنتے ہیں، جن کے گھر ریت پر موجود شخصوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے گھر قائم نہیں رہتے، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بکھر جاتی ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو کلام میں بڑھنے کی، اسٹرانگ رہنے کی، اسٹرینتھن رہنے کی، مضبوط ہونے کی، اور اس پر توکل کرنے کی پاک روح دے۔ کل ہم نے دیکھا اور سیکھا خاص طور پر کہ داؤد میں اور ساؤل میں کیا فرق تھا۔ داؤد اور ساؤل دونوں خداوند پر ایمان رکھتے تھے، لیکن داؤد اور ساؤل میں اعتقاد کا، ٹرسٹ کا، بھروسے کا ڈیفرنس تھا، اور یہی چیز ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم خداوند پر ایمان کے ساتھ ساتھ توکل بھی کریں، پورے طور پر اس پر بھروسہ کریں، کیونکہ جیمز یعقوب اپنے خط میں کہتے ہیں کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا سے تھر تھراتے ہیں، لیکن ان کے اعمال جو ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ ایسے برے ہیں کہ وہ بالآخر آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے جو اعمال ہیں وہ خداوند کے کلام کے مطابق کرنے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نجات پائیں، اس لیے کہ ہم نجات پا چکے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لہو کو قبول کرنے سے، خداوند یشوع مشیح کی صلیب کو اپنی زندگی میں لینے سے۔ ہمیں یہ احکام جو ہیں وہ پیار سے ماننے ہیں، کسی ڈنڈے کے زور سے نہیں ماننے۔ 12ویں باب میں 12th چیپٹر آف 2 سیموئیل میں ہم ناتن کی جو سٹوری اس نے آ کر کہی ہے اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں، اور یہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جو ساؤل میں اور داؤد میں ڈیفرنس تھا کہ ساؤل کے ساتھ خدا نے کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ساؤل نے
خدا کو پرسو کرنا چھوڑ دیا تھا، ساؤل نے خداوند کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ داؤد میں یہ ڈفرینس ہے، داؤد میں یہ فرق ہے کہ داؤد خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور وہ خداوند کی طرف واپس مڑتا ہے، اور خداوند ناتن کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے، خداوند اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، خداوند داؤد کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اب ناتن آ کر ایسے ڈائریکٹ اس کو خداوند کا کلام نہیں سنا دیتا کہ میرے لیے تیرے لیے خداوند کی طرف سے ایک کلام ہے، بلکہ ناتن آ کر اس کو ایک تمثیل بیان کرتا ہے۔ ناتن آ کر اس کو یہ کہتا ہے کہ تو بادشاہ کے طور پر یہ جو میں تجھے کہانی بتا رہا ہوں، یہ جو تجھے واقعہ بتا رہا ہوں، اس کا فیصلہ کر۔ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک نہایت امیر شخص ہے جس کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے ہیں، جو کہ گریڈی ہے، لالچی ہے، کیونکہ ایک دوسرے غریب شخص کے پاس، جس کے پاس بھیڑ کی ایک چھوٹی جس کو ہم چھوٹا میمنہ کہیں گے، وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس امیر شخص کے پاس، جب اس کافی جو ویل ٹو ڈو شخص ہے، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک مہمان آتا ہے، ایک مسافر آتا ہے، تو وہ اپنے ریوڑ میں سے، اپنے بڑے گلے میں سے، اپنے بڑے ہرڈ میں سے کوئی چیز اس شخص کے سامنے رکھنے کی بجائے اس غریب شخص سے جو اس کے ایک میمنہ تھا، ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ تھا، اس کو جو ہے وہ لے کر اپنے جو مہمان ہے اس کی خاطر تواضع کرتا ہے۔ اب داؤد کا غضب بہت بھڑکتا ہے اس شخص پر جس نے ایسا کیا ہے، اس امیر شخص پر، اور اس سے کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے کام کیا وہ واجب القتل ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ اب جو پہلے اس نے بات کی ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہے، وہ کوئی اس کی ڈکری نہیں ہے، وہ کوئی اس نے لاء نہیں سیٹ کر دیا، وہ اس نے کوئی قانون پاس نہیں کر دیا، وہ غصے میں بیسیکلی وہ داؤد کے غصے کا اظہار ہے۔ لیکن چھٹی آیت جو ہے کہ اس شخص کو بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، یہ کلام میں سے ہے، یہ وہ ججمنٹ دے رہا ہے، یہ بحیثیت بادشاہ کے طور پر وہ ایک قانون کی جو ہے شفیتیم دے رہا ہے، کہ ججمنٹ دے رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ وہ اس بھیڑ کا چوگنا نقصان بھرے، اور یہ کلام میں سے ہے، یہ وہ اپنے طور پر نہیں کہہ رہا۔ خروج کی کتاب اس کے 22ویں باب میں، ایگزوڈس کی کتاب اس کا 22 چیپٹر، وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ یہ خداوند کے کلام میں سے یہ جو ہے اس نے ججمنٹ دی ہے، شفتیم دی ہے، یہ ایک اس نے فیصلہ سنایا ہے۔ اور اسی کلام کے، اسی خروج کی کتاب کے، اسی ایگزوڈس کی کتاب کے اس حصے کو دیکھ کے زکائی نے بھی، زیکیس جو شخص خداوند یسوع المسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ لوکا کے 19ویں باب میں، گاسپل آف لوک چیپٹر 19، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر چلے گئے تھے، یشوع مشیخ زکائی کے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ گنہگار شخص کے ہاں جا اترا ہے، تو زکائی نے 8ویں آیت میں کھڑے ہو کر کہا کہ آئے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں، 4 ٹائمز دیتا ہوں۔ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ یہ خداوند کے کلام میں سے، خروج کی کتاب میں سے، ایگزوڈس 22 چیپٹر میں سے بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہو گئی تھی، ایسا ہی نہیں اس نے منہ سے کہہ دیا تھا، یہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے کہا تھا۔ اسی طرح یہاں پر داؤد بھی جو ججمنٹ دے رہا ہے کہ اس کو 4 گنا اس کا نقصان ادا کرنا پڑے گا، یہ بھی جو ہے وہ خداوند کے کلام کی روشنی میں ہے۔ اب جب داؤد یہ ججمنٹ پاس کرتا ہے تو اس وقت ناتن کہتا ہے، ہاں جی، وہ شخص جو ہے جس نے ایسا برا کام کیا، جو کہ امیر تھا، جس کے پاس بہت کچھ پہلے سے موجود تھا، وہ شخص تو ہے داؤد۔ داؤد کے بڑے گلے سے، جس طرح امیر آدمی کا بڑا گلہ یا ریوڑ بتایا گیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد کے پاس جو کافی اس کی حرمیں، بیویاں پہلے تھیں، وہ اس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ اوریا ہے، اور جس سے اس کی چھوٹی بھیڑ لے لی گئی ہے، جو بھیڑ کا بلکہ میمنہ ہے، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ بیت شبہ جو تھی وہ کافی ینگ تھی، اوبیسلی
بچی تو نہیں تھی لیکن وہ ایک ینگ بیوی تھی اوریا کی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اوریا سے ابھی اس کی پہلے جو ہے اور بچے نہیں تھے. سو دے ور ویری ینگ. اوریا اور اوریا کی جو بیوی تھی بیت شبہ جس کو داؤد نے لیا، یہ ایک ینگ لڑکی تھی، نوجوان تھی. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو ہے، سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، وہ ہے کہ جو مسافر آیا ہے داؤد کے پاس، اس کو 3 مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. اور جو 3 مختلف نام ہیں وہ کیا ہیں کہ پہلے اس کو ٹریولر کہا گیا ہے، عبرانی میں اس کو ہیلک کہتے ہیں. پھر اس کو وزٹر کہا گیا ہے، عبرانی میں اس کو اراخ کہتے ہیں. اور پھر آخر میں اس کو آدمی کہا گیا ہے جس کو عبرانی میں ایش کہتے ہیں. اب اردو کی جو بائبلز ہیں اس میں یہ شخص 2 دفعہ مسافر کے طور پر اور تیسری دفعہ شخص کے طور پر استعمال ہوا ہے لفظ، لیکن عبرانی میں 3 مختلف لفظ یوز ہوئے ہیں. ہلیک ٹریولر کے طور پر کہ جو سفر کرتا ہوا آ گیا ہے، پھر وزٹر کے طور پر کہ جو مہمان ہے اراخ، اور پھر تیسری دفعہ شخص کے طور پر یعنی ایش کے طور پر. اب اس کے حوالے سے نہایت اہم بات یہ ہے جو سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کی ایول انکلینیشن تھی جس کو عبرانی میں کہتے ہیں یتسر ہرا، یتسر ہرا، جو اس کی ایول انکلینیشن تھی وہ پہلے اس کے پاس آئی ہیلک کے طور پر، صرف انٹر ہوئی، وہ شہوت کی بری سوچ. دوسری دفعہ اس نے وہاں پر اپنا ڈیرا ڈالا، اور تیسری دفعہ اس نے اس جگہ کو، اس کے پورے جسم کو، اس کی سوچ کو اپنا بنا لیا. یہ تھوڑا سا ڈیپ کانسیپٹ ہے، میں اس کو پھر سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ عبرانی میں ایش کو یعنی شخص کو، مین کو، اپنی ڈومین کا، اپنے علاقے کا سردار کہتے ہیں. سو پہلے جو ٹریولر کے طور پر، مسافر کے طور پر اس کے ذہن میں جو بری شہوت آئی تھی، اگر وہ اس کو انٹرٹین نہ کرتا، اگر وہ اس کو زیادہ خیال میں نہ لاتا اور اپنے طرف ٹھہراتا نہ، مہمان کے طور پر اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بری سوچ کو جگہ مت دیتا، تو وہ شخص میں نہ بدل جاتی، ایش میں نہ بدل جاتی، اس کی پوری ڈومین پہ، اس کے پورے ذہن اور دل و دماغ پر قبضہ نہ کر لیتی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اگر ہماری خواہش کوئی ایسی ہو تو ہمیں اس خواہش کو کرب کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹیمپٹیشن کو، اس آزمائش کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ایسے کہیں. میں آپ کو ایک عام مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ اگر مجھے آئس کریم کھانے کی بہت زیادہ جو ہے وہ کریونگ ہوتی ہے، بہت زیادہ میرا دل کرتا ہے، اور میں آئس کریم کی دکان میں چلا جاؤں، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. مجھے اس آئس کریم کی دکان سے پیچھے رہنا ہے. اسی طرح داؤد کو اگر اپنی اس بری لت کا، اپنی اس شہوت کا، اپنی اس کورڈنس کا پتہ تھا، تو اس کو ایسی سوچ کو اپنے ہاں اور انٹرٹین کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر گناہ کی دلدل میں آگے دھستا ہی گیا. سو ہم خداوند کے کلام میں سے کیا سیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کی ایول انکلینیشن تھی، یتسر ہرا تھی، جو اس کی بری سوچ تھی، اس بری سوچ کو اس نے انٹرٹین کیا، اس نے مہمان کے طور پر اپنے دل میں، دماغ میں جگہ دی، اور وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی کہ اس ایول انکلینیشن نے، اس یتسر ہرا نے، اس بری سوچ نے اس کے پورے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا، اور پھر وہ اس پوری ڈومین کا، اس کے ذہن، دل، دماغ کا، اس کے جسمانی ایکشنز کا اس نے پورا ذمہ لے لیا، اور وہ پھر برائی پر برائی کرتا گیا. خیر، ہم داؤد اور ناتن کے اس ڈائلاگ کی طرف واپس آتے ہیں، جہاں پر ناتن نے اس کو یہ کہانی سنائی، داؤد نے اپنی ججمنٹ دی، اپنا فیصلہ سنایا، اور اس وقت ناتن نے جو ہے وہ داؤد کو کہا، اچھا وہ آدمی تو ہی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ داؤد کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی. داؤد کی جو ہے اس کی دنیا جو ہے وہ پلٹ گئی ہوگی، اس کی جو فالن لک ہوگی اس کے چہرے پر،
میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیا اس وقت اس کے حالات ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے دل میں گلٹی تو ہے، اب اس کا ضمیر اس کو ملامت بھی کر رہا ہے، خداوند کی پاک روح جو ہے وہ اس سے جدا تو نہیں ہوئی ہے، اس نے اس کو کانسٹنٹلی کچوکے دے رہی ہے، اور اب جب اس کو یہ اس چیز کا علم بھی ہو گیا کہ اپنی طرف سے تو اس نے اس چیز کو دبا لیا، چھپا لیا، یوآب کے علاوہ اور کسی شخص کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ خداوند کو ہر چیز کا علم ہے، اور خداوند سے میں نے جو چیز چھپائی وہ خداوند نے اس کو اوپن کر دیا ہے اپنے بندہ کے تھرو، ناتن نبی کے تھرو مجھے اوپنلی وہ بتا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ خداوند کا ورڈک شروع ہوتا ہے، خداوند کا فیصلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں خداوند کہنا شروع کرتا ہے ناتن کے وسیلہ سے کہ دیکھ میں نے تجھے مسا کیا، اسرائیل کا بادشاہ بنایا، ساؤل کے ہاتھ سے تجھے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل کا اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریہ کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ خداوند جو ہے وہ اس بے گناہ شخص کو، ہتی اوریہ کو مروانے پر داؤد سے سخت ناراض تھا، اور یہ چیز ہم نے 11 چیپٹر کے اینڈ میں بھی دیکھی تھی، 11ویں باب کے آخر میں، اور خداوند بڑا واضح طور پر یہاں پر داؤد کو بتا رہا ہے کہ تو جو ساؤل سے بچتا رہا ہے وہ تو اپنی چلاکیوں، چتر چلاکیوں کی وجہ سے نہیں بچتا رہا، تجھے میں نے بچایا ہے۔ فلسطینیوں کے ملک میں جا کے پڑ گیا تھا، میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا، 56 زبور لکھا گیا، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے سیکھا۔ تو داؤد کو خداوند ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اس میں تیری لیاقت نہیں، اس میں میرا فضل ہے، میری بخشش ہے کہ میں نے تجھے چنا، مسا کیا، اسرائیل کا بادشاہ بنایا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں کر دیا، متحدہ اسرائیل تیرے ہاتھ میں کر دیا، نارتھ اور ساؤتھ اسرائیل ملا کر تجھے دے دیا، تو بھی تو جو ہے اب ان بری حرکتوں میں پڑ گیا، اور تو نے کسی بے گناہ شخص کو مروا کے اس کے مال پر قبضہ کرنے کی، اس کی جان و مال پر ایکچولی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ سو خداوند یہاں پر بہت اہم چیزیں کر رہا ہے، ان چیزوں کو معزز سامعین ہم کل اور آگے سیکھتے جائیں گے، آج چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند ہم سبوں کو ہر قسم کی آزمائش سے بچا کے رکھے، اور ہم ہر قسم کی بری سوچ کو اپنے جسم میں، اپنی ذہن میں، اپنے دل میں آنے سے پہلے، انٹرٹین کرنے سے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کے لہو سے، اس کے نام سے کینسل کر دیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئل چیپٹر 12 سیکھتے جا رہے ہیں، آج 4تھ ایپیسوڈ ہے، 2 سیموئل اس کے 12ویں باب کی 4تھی قسط ہے، جس میں ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں کہ داؤد نے جو حرکت کی، اوریہ کو مروانے کی، اس کی بیوی کو پانے کی، اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ خداوند کی نظر میں چونکہ یہ بات ناراض تھی، خداوند ججمنٹ دیتا ہے، خداوند فیصلہ کرتا ہے، اور داؤد کو انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ میں خود انوالو ہو، اس فیصلے میں خود انوالو ہو۔ کل ہم نے دیکھا کہ ناتن داؤد کے پاس آتا ہے، اسے ایک قصہ سناتا ہے اور اس سے اس کا فیصلہ مانگتا ہے، اور جب داؤد اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے جس کے متعلق ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، تب ناتن اس کو بتاتا ہے کہ وہ شخص جس نے برائی کی ہے وہ تو ہی ہے، اور تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ آج ہم اس ججمنٹ کو دیکھیں گے، اس فیصلے کو دیکھیں گے مختصراً، بریفلی، کہ جو خداوند نے ناتن کے ذریعے داؤد تک پہنچائی۔ 12ویں باب کی 10ویں آیت سے، 2 سیموئل چیپٹر 12 اس کی 10th ورس سے، ناتن داؤد سے یوں کہتا ہے، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریہ کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرے شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کام کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی
چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا۔ اب یہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ ڈائسیکٹ کرنے کی، ان کو دیکھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خداوند کی پاک روح سے اور خداوند کے پاک کلام کی مدد سے۔ سب سے پہلے ایک چیز تو ہم یہ دیکھتے چلیں کہ یہ چیز داؤد نے چھپا کے رکھی تھی۔ داؤد نے سب کے سامنے اوپنلی نہیں کیا تھا۔ یوآب کو شاید تھوڑا سا اس چیز کا آئیڈیا ہے، اور کسی شخص کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے، سوچتے اور خیال کرتے ہیں کہ بائبل میں شاید داؤد کی مرضی سے آیتیں ڈالی جاتی تھیں کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور رائل بایوگرافر، یعنی وہ شخص جو شاہی مورخ ہے، وہ اپنی مرضی سے آیتیں ڈالتا تھا، تو یہ یاد کیجئے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ داؤد نے اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ خداوند کے کلام کو خداوند کی پاک روح نے تحریر کرایا ہے، اس لیے اس کی برائی کا بھی تفصیل سے ذکر ہے اور اس کو جو سزا ملتی ہے اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ دوسری چیز یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند داؤد سے جو اس کو سزا دے رہا ہے، جو کانسیکوینسز، جو نتائج اسے اس کے گناہ کے مل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تلوار سے چونکہ اس نے اوریا کو مروایا ہے، اس لیے تلوار جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے جدا نہیں ہوگی۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم، آگے ابواب میں جب بھی داؤد کے گھرانے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو داؤد کو اس چیز کا خیال ہے کہ وہ کیوں آ رہی ہے۔ یہ چیز داؤد کے ضمیر کو، داؤد کے کانشیس کو پرک کرے گی، اس کو ہمیشہ یہ چبھے گی کہ داؤد کی وجہ سے یہ مشکلات اس کے چاچوں، ماموں، تایوں، بچوں، بیٹیوں، بیٹوں پر آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو کہ داؤد نے پروناؤنس کی، اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہاں سے تھی، کہ ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں دینی پڑتی ہیں، تو یہ خداوند اس کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے۔ اس نے ایک اوریا کو مروایا ہے، اور دیکھیں کہ داؤد کے 4 بیٹے مرتے ہیں۔ ایک بیٹا وہ جو ابھی یہ بیت سبا سے ہوا ہے، پھر دوسرا کون سا، ابھی سلوم، آگے جا کر ہم دیکھیں گے وہ مرتا ہے۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ امنون مرتا ہے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے ادونیا۔ تو یہ 4 جو ہیں اس کو اپنے بیٹوں کی صورت میں ایک شخص کے بدلے، اوریا کے بدلے نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ داؤد کے اپنے منہ کے الفاظ تھے، خداوند کے کلام سے چونکہ انسپائرڈ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کو پورا کرتا ہے، کہ خداوند یہ ججمنٹ پوری کر رہا ہے، خداوند اس فیصلے کی جو تعمیل ہے وہ بھی پوری کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو داؤد کو سزا سنائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ناتن داؤد سے کہتا ہے کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخش دیا ہے، تو ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچیں گے، اور بالکل ٹھیک سوچیں گے، کہ یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف تو اس کو سزا سنائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے تیرا گناہ بخش دیا گیا ہے، تو کیا یہ تضاد ہے؟ کیا یہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے؟ کیا خدا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ہمیں اس چیز کو ٹھیک طور پر سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی اور بہنوں، خداوند کے کلام کے جو الہی قوانین ہیں، اور جو کہ اس 12ویں باب میں 12th چیپٹر آف 2 سیموئیل میں بہت زیادہ مقدار میں ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں، یہ پوری بائبل کا ایک طرح سے نچوڑ ہیں، اسپیشلی اس حوالے سے کہ جو گناہ اور گناہ کے نتائج ہوتے ہیں، اور پھر گناہ اور گناہ کی معافی کے حوالے سے، اور ہمیں اس چیز کو سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کلام کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں، اور چونکہ وہ کلام کو، خداوند کے کلام کو سیریس نہیں لیتے، تو اس لیے ان کی زندگیاں بھی نان سیریس ہوتی ہیں، اور وہ چیز صرف کچھ لوگوں میں نہیں، کئی دفعہ یہ چیز کئی جماعتوں میں، کئی ڈینومینیشنز میں نظر آتی ہیں، کہ وہ خداوند کے کلام کی سیریس چیزوں کو، خداوند کے کلام کی سنجیدہ باتوں کو، ان کو جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، ان کو نہایت سادہ الفاظ میں غلط ملت کر کے لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، تاکہ ان کی ڈاکٹرن، ان کی جو اپنی ڈینومینیشن کی تعلیم ہے، ان کے اپنے فرقہ کی جو تعلیم ہے، اس کا بول بالا ہوتا رہے، لیکن بائبل کا جو پرنسپل ہے، جو خدا کا قانون ہے، جو خدا کے ڈیوائن پرنسپلز ہیں، ان کی چاہے دھجیاں اڑ جائیں، ان کو چاہے ایسا مروڑ دیا جائے کہ ان کی اصل شکل، اصل روح ہی جو ہے وہ مسخ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہاں پر ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھیں گے، اور اگر یہ چیز آج کمپلیٹ نہ ہوئی تو کل ہم اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے، لیکن میں آج اس کو سمجھانا اور سکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ جنرلی ویسٹرن چرچ میں، مغربی جو چرچ ہے، اور جس سے پھر ہمارے ہاں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں بھی، ایشیا میں بھی جو ہے، جس جو ٹرانسلیٹ ہو کے ڈاکٹرنز اور تعلیمات آئیں،
وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے بعد ہر قسم کا گناہ جو ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. حالانکہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روحانی ریلم میں، اسپریچول ریلم میں بے شک ختم ہو گئے ہیں، لیکن زمینی نتائج ضرور ہیں، اور ان میں سے گزرنا لوگوں کو ضرور ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ کلام کا پرنسپل ہے، یہ کلام بتاتا ہے. چاہے اولڈ یا نیو ٹیسٹمنٹ، میں دونوں میں سے آپ کو مثالیں دے کر بتاؤں گا کہ کلام جو ہے وہ اس جو لوگوں نے بڑی سادی بنائی ہوئی ہے تعلیم کے، جی بس ہن تہاڈے گناہ معاف ہو گئے، تانوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا، نہ زمین تے نہ ہوتے، وہ ایک رانگ ڈاکٹرن ہے. اس لیے کہ کلام ایسا نہیں کہتا. ہمارا دل چاہے ایسا ضرور کہے، لیکن ہمارے دل کی کوئی اوقات نہیں ہے خدا ان کے کلام کے آگے. اور ہمیں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی تمام خواہشات کو کلام کے تابع کرنا ہے، نہ کہ ہم اس کے برعکس کریں، اس کے اپوزٹ کریں، کہ ہم کلام سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بدل جائے، جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خداوند کہتا ہے اپنے کلام میں، امثال 19:21 میں، بک آف پرووربز 19th چیپٹر ورس 21، آدمی کے دل کے بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. ہم دیکھتے ہیں داؤد کو اس باب میں. یہ باب بہت سی چیزیں کلیئر کرتا ہے، اور پھر ہم اور چیزوں کو اور حوالوں کو دیکھیں گے جو اس باب کی، اس ڈاکٹرن کو، اس خیال کو، خداوند کے کلام کو مزید تقویت بخشیں گے. میری اور آپ کی خواہش کو نہیں، لیکن خداوند کے کلام کو. دیکھیں داؤد کو کیا کہا جا رہا ہے. داؤد کو کہا جا رہا ہے کہ تو مرے گا نہیں اور تجھے بخشا گیا ہے. تو خداوند نے اس پر اپنی گریس کر دی، اپنا فضل کر دیا ہے، وہ مرے گا نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا جو بیت شبہ سے ہوا ہے، انفینٹ ہے، ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، وہ مرے گا اور تلوار تیرے گھرانے کو نہیں چھوڑے گی. ان دو باتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ گناہ جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں ہوتا. گناہ خدا کے اگینسٹ بھی ہوتا ہے، جو روحانی ریلم ہے، جو روحانی مقام ہے، اور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. جو دنیا میں اگینسٹ کسی شخص کے ہوا ہے یا کسی شخص کے کیا ہے، اس کا بدلہ، اس کے نتائج ملنے ہی ملنے ہیں. خداوند نے اس کو معاف کر دیا، خداوند نے اس کو بخش دیا. جو ابدی زندگی والی سچویشن ہے وہ اس کو مل گئی، وہ مرے گا نہیں. یعنی کہ وہ اس کو دوسری موت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم مرے گا نہیں. انسانی طور پر تو وہ مرا، ہم جانتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو قبول کر لینے سے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لینے سے ہم مرتے نہیں. تو ہم فزیکلی تو مرتے ہیں، جسمانی موت تو ہمیں آتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم جسمانی طور پر نہیں مرتے. لیکن ہم کس موت سے بچ جاتے ہیں؟ ہم اس آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل سے بچ جاتے ہیں، اس دوسری موت سے بچ جاتے ہیں جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے. ایگزیکٹلی سیم تھنگ، بالکل وہی چیز یہاں پر داؤد سے کہی جا رہی ہے کہ تو مرے گا نہیں، دوسری موت نہیں ہوگی. خداوند نے اس کو بخش دیا جب اس نے زبور 32 پڑھا، گایا خداوند کے حضور. پھر اس نے زبور 51، سام 51 گایا خداوند کے حضور. فضل کر خداوند مجھ پر، گریس کر دے. تو خداوند نے اس پر اپنا فضل کیا کہ وہ مرے گا نہیں. لیکن جو اس نے اوریا کے ساتھ کیا، اس کے زمینی نتائج اس کو ضرور بھگتنے پڑیں گے. دیکھیے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ مثال کس کی ہم دے سکتے ہیں؟ وہ مثال ہم دے سکتے ہیں ان دو ڈاکوؤں کی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں. اور جب دائیں پہ جو ڈاکو تھا اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے خوشی کی بشارت دی، اسے گڈ نیوز دی، اسے گاسپل نیوز دی. اسے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو میرے ساتھ پیراڈائز میں ہوگا. لیکن کیا خداوند نے اس کو اس تکلیف میں سے، اس نے گناہ کیے تھے اس دنیا میں، ان سے بھی اس کو نکال لیا کہ وہاں سے صلیب سے فوراً وہ غائب ہو گیا، اڑنچو ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا. سو ویو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمارا منجی ہمیں اس کی صلیب پر قبول کر لینے سے، اس کے لہو کو اپنی زندگی پر لے لینے سے، جو ہمارا موروثی گناہ ہے، ہم اس گناہ کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. خداوند نے ہمارا فدیہ دے دیا روحانی ریلم میں. لیکن جو دنیاوی کانسیکوینسز ہیں وہ ہونے ضرور ہیں. اب اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا مزید سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا خدا کی رحمت، کیا خدا کا فضل ہمیں ان سے بھی نجات دے سکتا ہے؟ بے شک
خداوند کا فضل بہت بڑا ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں اس توکل کی جس کے متعلق ہم نے کل بات کی، اس ٹرسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہمیں ہمارے گناہوں کے زمینی نتائج سے بھی بچا کے رکھے۔ لیکن یاد کیجئے کہ خداوند اسی وجہ سے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ بیکاز اگر داؤد نے اوریا کو اپنے پڑوسی کی مانند جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ وہ برائی کرتا ہی نہ، اور اگر وہ برائی نہ کرتا تو اس کو ایسے کانسیکوینسز، ایسے نتائج نہ بھگتنے پڑتے جس کی وجہ سے وہ اور اس کا گھرانہ زمینی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، کانسیکوینسز ہیں اس سن کے جو اس نے کیے۔ ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح مرکز 9 میں کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مارک 11 مرکز 11 باب اس کی 25 آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہے تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ ہمیں جو انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اس میں معافی، ہمیں ان اشخاص سے، اوریا سے داؤد کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی، اپنے گناہ کا جو ہے اقرار کر لینا چاہیے تھا۔ وہ گناہ کا اقرار کر لیتا، معافی مانگ لیتا تو داؤد کی مخلصی ہو جاتی، زمینی لیول پہ بھی اس کی بچت ہو جاتی، اور آسمانی لیول پہ پھر وہ خداوند کے ساتھ معافی مانگ کر، اقرار کر کے، توبہ کر کے وہ بخشا جا سکتا تھا، اس کا فضل مانگ کر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی طور پر تو بہت آگے چلا گیا، اس نے اوریا کو مروا ہی دیا، وہاں سے اس چیز کو وہ انڈن نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا کے ساتھ اس نے معافی مانگ لی، خداوند نے اس کو معاف کر بھی دیا، لیکن جو نتائج ہیں اس اپنے گناہ کے وہ بھگت نہیں پڑ رہے ہیں۔ یعقوب اس چیز کو، جیمز جو ہے وہ اس چیز کو اپنے خط میں پھر بتاتا ہے 5ویں باب میں، وہ کہتا ہے اس کی 16ویں آیت میں 16 تو اس میں، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، یعقوب بھی اور خداوند یسوع مسیح بھی اس چیز پہ بہت اہمیت دے رہے ہیں، تاکہ آپ جو ہے ایسی سچویشن میں ہی نہ ہوں کہ آپ کو اپنے گناہ کے نتائج بھگتنے پڑیں۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں ایکٹس میں 4 چیپٹر ہے اس کا، اور 32 سے ورس سے آگے 5ویں باب تک۔ ٹائم کی چونکہ کمی ہے اس لیے ہم اس چیز کو کل پڑھیں گے اور سیکھیں گے، لیکن میری خداوند سے یہی دعا ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کے فضل کو مانگیں، تاکہ ہم نہ صرف اپنے گناہوں سے روحانی ریلم میں جو ہے ان سے آزادی حاصل کریں، بلکہ فزیکل ریلم میں، اس دنیا میں بھی آزادی حاصل کریں، تاکہ ہمیں ان گناہوں کے نتائج نہ بھگتنے پڑیں، کیونکہ وہ جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہے بے شک وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمیں دونوں سچویشن سے بچا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس اہمیت کو، اس جو ڈفرنس ہے، اس فرق کو سمجھیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئل اس کا چیپٹر 12، دوسری سیموئل کی کتاب اس کا 12واں باب خداوند کے کلام ہی میں سے، خداوند کے کلام کی روشنی میں سیکھتے جا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی 5ویں قسط ہے، 5th ایپیسوڈ ہے، اور ہم اس باب کو نہایت تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں اگر ہم ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں، ڈسکشن کرنا شروع کریں، گفتگو اور بحث کریں تو دیٹ ول ٹیک ڈیز، وہ کئی دن لے لیں گے۔ اس لیے آج میں کوشش کروں گا کہ اس باب کو 2 سیموئل چیپٹر 12 اس کو ہم کمپلیٹ کریں، تاکہ کل سے ہم اگلے باب کی طرف جا سکیں۔ بہت سے اہم گاڈ پرنسپلز، الہی قوانین، خدا ان کے بائبل کے جو اصول ہیں وہ اس باب میں سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو اہم چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ ایمان میں اور خدا پر توکل کرنے میں ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں اکٹھی ہوں تو جو ہے ہم بڑھوتی ایمان میں بھی اور خدا ان کے فضل میں حاصل کرتے ہیں، وگرنہ صرف ایمان خدا ان کے کلام کے مطابق شیاطین بھی رکھتے ہیں۔ سو ہمیں توکل بھی کرنا ہے، خدا ان پر اعتماد کرنا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں اور وہ ہمارے کنٹرول کرتا ہے۔ دوسری جو اہم چیز کل ہم نے سیکھنا شروع کی وہ یہ تھی کہ ایک اور واسٹ گلف، ایک اور بڑی خلیج ہے
جو گناہوں کی معافی ہے اور جو ارتھلی کانسیکوینسز ہے، زمینی نتائج ہیں، جو پنشمنٹ ہے، جو سزا ہے گناہ کی، اس کے حوالے سے، جس کو کئی لوگ نیچرل کانسیکوینسز کہتے ہیں یا قدرت کا نظام کہہ کر جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند نے مجھے ڈسپلن کیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ان گناہوں کی جو ارتھلی کانسیکوینسز ہیں، زمینی نتائج ہیں، وہ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا داؤد کے حوالے سے کہ دوسرے سیموئیل کے 12ویں باب میں خداوند اس کو ناتن کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ تیرا گناہ بخشا گیا ہے، تو مرے گا نہیں، تو بھی اس کو سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ اس کی سزا کیا تھی کہ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے قتل کیا، تیرے خاندان میں تلوار جو ہے وہ دور نہیں ہوگی۔ ایک کی بجائے 4 کا جو ججمنٹ، فیصلہ داؤد نے سنایا کلام کی روشنی میں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اوریا کے بدلے داؤد کے اپنے 4 بیٹے جو ہیں وہ مرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند نے کہا کہ تو نے اس کی بیوی کے ساتھ چھپ کے جو ہے وہ بدکاری کی، تیری بیویوں اور حرموں کے ساتھ دن دہاڑے بدکاری کی جائے گی۔ یہ تمام جو زمینی نتائج ہیں یہ اس معافی کے بعد تھے جو کہ خداوند نے اس کو دے دی ہے، جو فضل خداوند نے اس پر کر دیا تھا زبور 51 کے مطابق۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ جو forgiveness آف sin ہے وہ اسپریچول ریلم میں ہے، وہ روحانی ریلم میں ہے، وہ دوسری موت سے جو ہے بچنے کے حوالے سے ہے، وہ ایٹرنل موت سے بچنے کے حوالے سے ہے۔ however جو سن ہے، جو گناہ ہے، جو تقصیر ہے، اس کی سزا جو ہے، کیونکہ وہ گناہ جو ہے وہ 2 لیولز پر کیا جاتا ہے۔ ایک گناہ سے آپ بیسیکلی خداوند کو دکھ دیتے ہیں، انسان کو تو دکھ دیا ہی دیا، لیکن آپ نے خدا کو، جس نے آپ سے پیار کیا، جس نے آپ کو تخلیق کیا، آپ نے اس کو بھی دکھ دیا، تو خداوند اس پارٹ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو زمینی نتائج ہیں ان کے لیے آپ نے اس شخص سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے بھی دیکھا کہ خداوند نے مرکز کے 11ویں باب میں، مارک کی 11 چیپٹر میں، خداوند نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے گناہ اور تقصیر معاف کرو۔ پھر ہم نے یعقوب میں بھی اس چیز کو دیکھا کہ آپ ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کے اقرار کرو، خداوند سے تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن ایک دوسرے سے بھی کرنا ہے۔